پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کے سیاسی افکار۔ چلتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف سے۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ حالات زندگی۔ علامہ محمد اقبال 1886 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اٹھارہ سو 86 لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، 1876 ہے تقریباً۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول اسلامی تھا، اس لیے اقبال کی تعلیم تربیت بھی اسلامی ماحول میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں زیر تعلیم رہے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ تعلیم مکمل کر کے پہلے وہ ڈینٹل کالج میں لیکچرر رہے، پھر گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیے گئے۔ اسی دوران وہ یورپ چلے گئے، برطانیہ سے وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جرمنی میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ بالآخر ہندوستان واپس آ کر وکالت شروع کر دی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر بھی رہے۔ اقبال عملی سیاست سے ہمیشہ دور رہے، لیکن جب لاہور کے حلقہ انتخاب کونسل کے رکن منتخب ہوئے تو انہوں نے متعدد ایسے قوانین منظور کروائے جن سے فلاح عام کے علاوہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی شروع ہوئی اور مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ 1930 کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں اقبال کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر دیا گیا، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن زمین کا تصور پیش کیا۔ تصانیف۔ علامہ اقبال کی تصانیف شاعری کی زبان ہے، اگرچہ نثر میں بھی انہوں نے کچھ تحریریں لکھیں مگر وہ اتنی معروف نہ ہو سکیں۔ مثلاً ان کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر ہے جو کچھ عرصہ نایاب رہی، تاہم اب کچھ لوگوں نے اسے شائع کرایا ہے۔ اسی طرح علامہ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کے عنوان سے بھی ایک کتاب تصنیف کی۔ شاعری پر ان کا پہلا مجموعہ اسرار خودی فارسی زبان میں 1915 میں شائع ہوا، جس کے ترجمے یورپ کے کئی زبانوں میں ہوئے اور حکومت نے اس پر سر کا خطاب دیا۔ دوسرا مجموعہ رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوا، پھر پیام مشرق شائع ہوا۔ اسی طرح اردو میں شاعری کا کلام 1974 میں بانگ درا کے نام سے شائع ہوا۔ 1935 میں بال جبرائیل اور دوسرے سال ضرب کلیم منظر عام پر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اقبال میں اپنی فکر اور نظریات کے اظہار کے لیے نثر کی بجائے نظم کو منتخب کیا۔ اور اسے اتنے جامع اور دل نشیں انداز میں مدعا بیان کیا کہ پڑھنے والا اس کے خیال و کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقدار اعلیٰ۔ اقبال کے نزدیک اقدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے۔ وہ شعر لکھتے ہیں: سرور زیباں فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے اظہر ہی۔ جب پوری دنیا میں عوامی مقتدر اعلیٰ محض انسان ہی کو اس کے مشترک مفاد کو کہا جا رہا تھا، اقبال نے اس دور میں اسلام میں مقتدر اعلیٰ کے تصور کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کیا۔ آپ نے واضح کیا کہ مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور ہستی کو فی الوقت واقعی مقتدر اعلیٰ تعین کیا جائے گا تو تصریحاً بت پرستی کے زمرے میں آئے گا۔ امید کا پیغام۔ علامہ اقبال میں غلامی میں جکڑی ہوئی قوم کو مایوسی اور نا امیدی کی زنجیروں کو توڑنے پر اکساتا ہے۔ شام غم لیکن خبر دی صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی
सीमाब पाए होगी. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی صبح طلوع ہونے والی ہے جس کی روشنی سے آسمان روشن ہو جائے گا اور رات کی تاریکی غائب ہو جائے گی. یعنی انصاف و عدل کی روشنی جہاں کو بھر دے گی اور ظلم کی تاریکی چھٹ جائے گی. آج تک اتنا. نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے.